اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، 11ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں سورہ توبہ کی آخری 36 آیات، سورہ یونس پوری مکمل اور سورہ ہود کی 5 آیات شامل ہیں۔ چونکہ ہم اس سے پہلے سورہ توبہ کے بارے میں مختصر بیان کر چکے ہیں کہ اس میں غزوہ تبوک کے متعلق تفصیل سے گفتگو آئی ہے، اور چونکہ حالات بڑے کٹھن تھے، سخت گرمی کا عالم تھا، قحط کی سی کیفیت تھی اور بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں جہاں صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہی اور ساتھ دیا، اس میں منافقین کا کردار بھی بالکل واضح ہو گیا۔ انہوں نے ایک تو پہلے بہانے بنا کر معذرت کر لی، نہ صرف معذرت کی بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی کہ یہ تو صرف نرے کان ہی ہیں، ان کے اندر فہم و فراست نہیں ہے، ہم جس طرح بہانے بناتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ انہیں دنیا محبوب تھی اور نفسانی خواہشات محبوب تھیں، لہٰذا دین کے احکام اور دین کی اس تحریک میں پسپائی کو اختیار کیا۔ پھر یہ کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وعدہ خلافی کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ سزا یہ دیتے ہیں کہ دلوں کے اندر نفاق کو کھوا دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے فرما دے تو وہ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ بڑے نیک ہو جائیں گے اور صدقہ و خیرات کریں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو انہوں نے بخل کیا، وعدے کی خلاف ورزی کی اور اعراض کیا، تو فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے سزا کے طور پر منافقت ان کے دلوں کے اندر کھوا دی۔ گویا کہ نفاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، لہٰذا ان کے اندر وعدہ خلافی بھی تھی، اور چونکہ ان سخت حالات میں انہوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کیا اور اگر کوئی شامل ہوئے تو اس میں سازشی کردار ادا کیا، لہٰذا ان کے بارے میں ایک سخت ترین آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو نفاق کی حقیقت کے حوالے سے، اور چونکہ یہ مرحلہ غزوہ تبوک کا بڑا سخت ترین مرحلہ تھا، اسی کے ذیل میں بہت سی اور باتیں بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر 3 قسم کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ مہاجرین اور انصار میں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت اور ہر پکار پر لبیک کہی اور آگے بڑھ کر ایثار و قربانی کیا، لہٰذا ایک تو ان کا ذکر ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین انصار میں سے جو سب سے سبقت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی بڑی عمدگی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا کردار منافقین کا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر بعض اعرابی جو ہیں وہ بھی منافق ہیں، اور مدینہ میں بھی بعض منافقین موجود ہیں جو مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر اڑ گئے، گویا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا، بس جس حد تک ہیں اسی حد تک رہنا ہے۔ اے مسلمانوں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے، سنعذبہم مرتین، تو ہم انہیں عذاب دیں گے دوہرا، یعنی دنیا میں بھی رسوائی اور موت کے وقت بھی اذیت، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اس بڑے عذاب کی طرف، یعنی اخروی عذاب کی طرف۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو تھے تو مسلمان لیکن کچھ کمزور طبائع تھے،
ضعفاء میں سے تھے اور وہ کسی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے، اگرچہ انہوں نے کوئی جھوٹے بہانے بھی نہیں بنائے لیکن پیچھے رہ گئے، لہٰذا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور بعض دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس غلطی کو پہچان لیا ہے، یعنی احساس رکھتے ہیں کہ بہرحال ان سے غلطی ہوئی ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے رلا ملا دی ہیں، کچھ اچھے عمل بھی ہیں اور کچھ برے عمل بھی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان میں ایک صحابی وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو ستون سے بندھا رکھوں گا۔ اور اسی طرح 3 صحابہ وہ بھی تھے کہ جن کا فیصلہ اللہ نے مؤخر کر دیا اور ان کے ساتھ گویا مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ میل جول اور گفتگو ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہ ان کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں۔ 50-55 دن کا یہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ رہا، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور یہ کہ پھر دوبارہ سے وہ پورے عزم کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو یہ 3 طبقات اس غزوے کے دوران سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے اور دین کی دعوت پر، اس کی پکار پر لبیک کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر منافقین نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بھی بنائی ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو عیسائی راہب تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا شروع ہی سے مخالفت کرنے والا تھا اور دشمن تھا، لہٰذا اس کے گھات کے طور پر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد زرار رکھا گیا، اور دوسری یہ کہ وہ اسلام دشمن سرگرمیوں کا ایک مرکز بنایا گیا، اور انہوں نے کوشش یہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئیں گے تو ان کو دعوت دیں گے کہ وہ یہاں آ کر نماز پڑھ لیں، گویا کہ ایک جو ہے وہ مہر لگ جائے گی کہ یہ بھی مسلمانوں کی مسجد ہے اور ہم اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ سازشیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی ہی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کر دیا اور فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد کو بنایا ایک ضد پر، نقصان پہنچانے پر اور کفر پر اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے پر، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ایک گھات کے طور پر اس شخص کے لیے کہ جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یعنی نماز ادا نہ کریں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا۔ اس کے تقابل میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی جو ہے وہ شان بیان فرمائی ہے، اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اور وہ مسجد کی جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہنے کو پسند فرماتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آج بھی مسجد قباء موجود ہے، اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس نے 2 نفل یہاں پڑھی اس کو 1 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے دوران جو اصل فلسفہ بیان کیا اس کو بیان کیا گیا آیت نمبر 111 میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، یہ سودا ہو چکا ہے، اور وہ جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا، چونکہ یہ ایک وعدہ ایسا ہے جس کو ہم بیع سلم کے نام سے کہہ سکتے ہیں۔ بیع سلم کہتے ہیں یک طرفہ تو قیمت ادا کر دی جائے لیکن جو مال ملنا ہے وہ بعد میں ملے گا، چونکہ اس معاہدے کے اندر اہل ایمان نے اپنی جان مال اللہ کی رضا کے لیے لگا دینی ہے، لیکن جنت تو ابھی نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی۔ لہٰذا اس بات کو پختہ بنانے کے لیے اللہ نے فرمایا وعداً علیہ حقاً، یہ اللہ کا وعدہ ہے بالکل سچا اور حق پر مبنی، اور اس کا ذکر اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں سب میں کر دیا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ فلسفہ سامنے آتا ہے کہ اصل میں سودا تو ہو چکا ہے، ہم اپنی جان مال اللہ کی رضا کے لیے، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیت
یہ ذہانت، یہ فطانت، یہ استعدادات، یہ سب ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم انہیں اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے، 9 اوصاف بیان فرمایا کہ التائبون، یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، والحامدون، ہر وقت اللہ کی حمد اور ثنا کرنے والے ہیں، والصائحون، اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے، روزے رکھنے والے ہیں اور دین کے لیے سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی علم دین سیکھنے کے لیے سیاحت یا دین کو آگے پہنچانے کے لیے سیاحت۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بین النبیین درجۃ واحدۃ، فرمایا کہ جو شخص نکلے اس مقصد کے لیے کہ علم حاصل کرے اور اس کا مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے سے دین کو غالب کرے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا جنت میں۔ لہٰذا الراکعون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ میں پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام عازمین حج کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے، آمین۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ کہ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو دوبارہ 11ویں پارے کے بیان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور غزوہ تبوک سے متعلق حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ اس غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے اور صالح لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر صالح لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی صالح بنو گے، اور اگر بری صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے برائی تمہارے اندر بھی آئے گی۔ اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا تو نہ ہو کہ رسول تو جا رہے ہوں اس مشکل مہم کے اندر اور تمہیں جو ہے وہ تم پیچھے رہ جاؤ، اور دوسری بات یہ کہ رسول اور تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز و مرغوب ہو نبی کی جان پر۔ وہ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تپتی راہیں تجھ کو پکاریں اور دامن پکڑیں چھاؤں گنیری، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ، وہ نیک لوگ، وہ تو جا رہے ہوں تپتی راہوں کی طرف اس مشکل گھڑی، اس قدر گرمی کے اندر، اور تمہیں گھر کا آرام اور آسائش محبوب ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا تو نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں ان کے قدم اٹھیں تمہارے قدم ان کے ساتھ ساتھ اٹھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر، ہر تکلیف میں، ہر پیاس جو تمہیں لگے گی، ہر تھکن جو تمہیں ہوگی، ہر بھوک جو تمہیں لگی، ہر صدقہ جو تم اس راہ میں دو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایک آگے بڑی عظیم آیت کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کس قدر مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور اس غزوے میں جو ہے ہمیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور جان مال کی قربانیاں دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، تم اس کے کردار سے، ان کی امانت اور صداقت سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈال دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری تکلیف پر پریشان نہیں ہوتے، لیکن حریص علیکم، وہ تمہاری ہر خیر اور بھلائی کے خواہاں ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کس قدر تمہاری بھلائی ہے۔ کچھ بظاہر تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تو بہت سختی ہے، تمہیں ناگوار لگ رہا ہوگا، لیکن در حقیقت اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، فلاح ہے، اخروی نجات ہے۔ لہٰذا وہ تو تمہاری ہر فلاح اور ہر بھلائی کے لیے حریص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ بھلائی حاصل ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ انتہائی شفیق اور مہربان ہیں۔ آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، حضور سے یعنی خطاب ہے کہ اے نبی اگر یہ منہ پھیر لیں، اگر آپ کی پکار پر یہ پیچھے رہ جائیں، لبیک نہ ہیں جیسے کہ منافقین کا حال تھا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ ہی میرے ساتھ ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اور میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آگے سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کے مضمون وہی ہیں جو مکی صورتوں کے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان اور محبت، اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور وہ قائم ہے عرش پر، اور اسی کے حکم کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اور تم نے دیکھتے نہیں کہ سورج کو اس نے روشن بنایا، چاند کو پرنور بنایا، اور چاند کی جو ہے منزلیں طے کر دیں تاکہ تم چاند کے حساب سے جو ہے اپنا حساب کتاب اور سالوں کو گنتی کو طے کرو۔ لہٰذا جو لوگ ان پر غور کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اپنی دنیا کے اندر غفلت برتتے ہیں اور غافل رہتے ہیں اللہ سے، یقیناً ان کے لیے پھر ناکامی ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، یعنی آخرت کے بارے میں امیدوار نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اور آخرت کے اعتبار سے وہ عمل نہیں کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ایسے ہی لوگ ہیں جو